بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو صابروں میں سب سے بڑے صابر پر۔ اور جب جناب زہرا کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو السلام علیک ایتھا المظلومۃ المقہورۃ المضطہدہ۔ بی بی کے 9 لقب ہیں، 3 لقب بی بی کے زیارت نامے میں مصیبت کے ہیں۔ سلام ہو مظلومہ بی بی پر، سلام ہو مقہورہ بی بی پر۔ ہم پڑھتے ہیں نا زیارت نامہ، سلام ہو مضطہدہ بی بی پر۔ مظلومہ کسے کہتے ہیں، مقہورہ کسے کہتے ہیں، اور مضطہدہ کسے کہتے ہیں؟ مظلومہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ کیا ہوا زہرا کے ساتھ؟ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے۔ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جس پہ نبی نے سینکڑوں مرتبہ کھڑے ہو کر سلام کیا ہے۔ دروازہ بھی معمولی نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جس پہ ملک الموت ٹھہر جاتا ہو۔ دروازہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں کہ آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، کہ سزاوار آن در و دیوار بود۔ وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسل جانے اور پسلیوں کے ٹوٹ جانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں۔ جب آپ کی آواز بلند ہوگی نا تو روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا دیتے ہیں اہل بیت کے غم میں رونے والوں کے لیے، اور اپنے دونوں کا ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں یا اللہ انہیں غم دنیا عطا نہ ہو، انہیں غم دنیا نصیب نہ ہو، انہیں غم آخرت نصیب ہو۔ دعا دیکھیے امام کے رونے والوں کے لیے۔ عزادارو، آیت اللہ فضل و کمپانی لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل بھی تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، مصائب میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مظلومہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پر بہت سے لوگوں نے مل کر ظلم کیا ہو۔ مجھے حق ہے کہ میں تاریخ کا یہ صفحہ پلٹوں کہ پوری مسجد آئی تھی بطول کے دروازے پر، تھکے نہیں ہیں، رونے میں تھکے نہیں۔ اگر رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ جب سیدہ نے فریاد کرنا شروع کی نا تو ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں اپنی کتاب الامام ابو سیاسہ میں کہ سب چلے گئے الا 10 لوگ باقی رہ گئے۔ اور جب جناب زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئیں، اچھا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بی بی کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئیں، میں پڑھ رہا ہوں بی بی کے گھر کے اطراف میں لکڑیاں جمع کی گئے۔ صرف دروازہ نہیں جلانا چاہتے تھے، سیدہ کا گھر جلانا چاہتے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، آوازوں کو آزاد کریں، بی بی کو پرسہ دینا۔ مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں، اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کے ظلم کیا ہو۔ مضطہدہ سنیں گے کسے کہتے ہیں؟ مضطہدہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور فرمایا کہ جناب رباب نے جناب علی اصغر کو دیکھ کر یہ کیوں کہا یا بنیا امثلک ینہر؟
اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ عرب کا دستور تھا دودھ پیتا ہوا اونٹ کا بچہ نہر نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی خریدار یہ چاہتا تھا کہ اسے خرید کر نہر کروں تو کہتے تھے یہ بھی دودھ پیتا ہے، پہلے اسے چارے پر کھانے پر لے آؤ، کچھ دن تک اسے غذا پر رکھو، پھر اسے نہر کرنا۔ لیکن جب جناب رباب نے اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھا تو تعجب سے یہی تو کہا کہ عرب تو دودھ پیتے اونٹ کے بچے کو نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا مثلک ینہر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ لغت میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے، اور اصطلاح میں اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس بی بی کے سامنے اس کے بچے کو نہر کر دیا جائے، اس بچے کو مار دیا جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں تاریخ سے کون سے بچے کو مارا گیا؟ تو آپ کا جواب آئے گا فاطمہ کے کبھی حسن کو زہر دیا گیا، فاطمہ کے کبھی حسین کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، جناب زہرا کے محسن کو شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جس غم میں اس وقت ہم لوگ جمع ہیں اس غم میں ہر امام معصوم نے گریہ کیا ہے۔ یہ جو گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں نا آپ کی، یہ آوازیں ان ایام میں امام رضا کے گھر سے آتی تھیں۔ اجرکم اللہ، یہ جو آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں ان ایام میں یہ آوازیں امام صادق کے گھروں سے آتی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کے حال کا مرثیہ پڑھا گیا، آپ نے ذاکرین سے خطبہ سے سنا ہے کہ بی بی اونٹ سے گر گئیں، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا۔ بی بی سکینہ اونٹ سے گری نہیں ہے۔ ابن رجر نامی شخص ہے جو شمر سے آ کر کہتا ہے کہ جب کوئی شہید کا سر اس کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ بچی ہائے بابا، ہائے بھیا، کبھی علی اکبر کو پکارتی ہیں، کبھی اون و محمد کو آواز دیتی ہیں۔ جس کا سر قریب سے گزرتا ہے سکینہ اسے آواز دے کر رونے لگ جاتی ہے، پورے قافلے میں گریہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ کیا کریں کہ اس بچی کا گریہ بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ عزادارو، اس ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، بی بی پیچھے دوڑتی رہی، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی، اور قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ سر حسین نے 9 مرتبہ معجزہ دکھایا ہے شہادت امام حسین کے بعد۔ کوفہ و شام کی راہوں میں، زندان شام میں امام حسین، دربار شام میں امام حسین کے سر نے 9 معجزے دکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ اس وقت دکھائی دیا کہ جب سکینہ کو گرایا گیا۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ شمر تازیہ نے لے کر امام سجاد کی پشت مبارک پر تاریخ ظلم رقم کرنے لگا۔ امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین گویا ہوا میری سکینہ گر گئی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زینب نے خود کو مجھ سے گرا دیا، اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنی گود میں سکینہ کو لیے بیٹھی ہے۔ میری بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے۔ ایک تعجب تو یہ ہوا کہ سکینہ اس گود میں سو کیسے گئی؟ یہ تو اپنی ماں کی گود میں بھی نہیں سوتی، یہ اپنی، اجرکم اللہ، یہ اپنی پھوپھی کی گود میں بھی نہیں سوتی۔ دوسرا تعجب یہ ہوا بی بی کو، یہ کون بی بی ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کاروان پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا۔ تعجب کرتی ہوئی سامنے آ کے بیٹھ گئی، فرمانے لگی بی بی پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون جو ہم غریبوں پر رحم کر رہی ہیں؟ دوسری بات یہ بتائیے سکینہ آپ کی گود میں سو کیسے گئی؟ اور میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتی ہوں۔ اب جواب آنا تھا اس برقعے میں بی بی سے کہ ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب ہٹایا تو ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اماں میرا سب کچھ لٹ گیا،
عزادارو گریہ ہو گیا، مجلس اپنے کمال پر ہے، مگر میں نے جملہ کہا تھا اسے مکمل کروں۔ سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچ رہے مولا علی مکے سے بیویوں کو لے کر ہجرت کے موقع پر، نبی نے فرمایا علی فواتم کو لے کر پہنچو، امانتیں لوٹا کر پہنچو۔ مولا علی امانتیں لوٹا کر فواتم کو، فاطماؤں کو لے کر چلے ہیں، اور جب چلے ہیں مولا کہاں سے؟ مکے سے مدینے کے لیے، تو جویرث ابن ینقذ نامی ایک شریر ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ علی کو تکلیف پہنچائے، اس نے جناب زہرا کو اونٹ سے گرا دیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے فاطمہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا زخمی ہو گئی، میرے مولا نے اسے دور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف رخ کیا، لیکن جب وہ بھاگنے لگا تو علی بھاگتوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ ساری بیویوں نے مل کے جناب زہرا کو دوبارہ سوار کیا، یہ قافلہ پہنچا مدینے۔ سنیں گے عزادارو، بیویوں نے نبی کو جا کے بتا دیا فاطمہ زخمی ہے، فاطمہ زخمی ہے۔ واقعہ معلوم ہوا پیغمبر کو کہ فاطمہ کو جویرث نے گرایا۔ جویرث مکے کا مشہور شریر تھا۔ نبی مکرم آئے ہیں مولا کائنات کے سامنے، دونوں بازوؤں کو علی کے ایسے پکڑ کر فرمایا علی اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا بھی ہو، یہ تمہیں مل جائے اور یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو، تو میں نبی تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اسے سزا ضرور دینا، اس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ گیا، میرے مولا اسے پکڑ کر لائے ہیں، فرمایا پیغمبر کا حکم ہے جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ خانہ کعبہ سے بھی لپٹا ہوا ہو تو عذاب سے نہیں بچے گا۔ فاطمہ پہ دروازہ گرا دیا، فاطمہ کا محسن شہید کر دیا۔ میری بیوی 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے سے چلتی رہی، آواز دیتی رہی بابا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔